میری مالکن اپنے 2 مہینے کے بیٹے کو ڈبے والا دودھ پلاتی تھی، مگر ان کا بیٹا ہر وقت بیمار رہتا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، مگر مالکن اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلاتی۔ مالکن نے مجھے کہا کہ میں تمہیں 50,000 دوں گی، تم میرے بیٹے کو اپنا دودھ پلایا کرو۔ میں 50,000 کا سن کر مان گئی۔ میں مالکن کے بچے کو خوش ہو کر اپنا دودھ پلاتی، مگر میں جس وقت بھی دودھ پلاتی بڑے مالک میرے سر پر کھڑے رہتے اور بچے کو گھورتے رہتے۔ مجھے بڑی شرم آتی، مگر میں نے کچھ نہ کہتی، کیونکہ مجھے 50,000 جو مل رہے تھے۔ ایک دن آدھی رات کو بچے کو دودھ پلانے گئی تو ہوش اڑ گئے۔ جب میرا نام سمینہ ہے، میرے شوہر کی تنخواہ بہت کم تھی، بمشکل ہی گھر کا گزارا ہو پاتا تھا۔ پھر اس پر میرا بیٹا جو ابھی 8 مہینے کا تھا، اس کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر مجھے رونا آ جاتا۔ میرے پاس تو کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ ایک بار میری پڑوسن نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی، لیکن مجھے لگا کہ شاید میرا شوہر مجھے اس بات کی اجازت نہ دے۔ وہ کام کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اس کے کوئی جاننے والے ہیں جنہیں ایسی عورت کی ضرورت ہے جو ان کے بچے کے لیے رضائی ماں بن سکے۔ اپنی پڑوسن کی بات سن کر میں چپ سی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی وہ بہت امیر آدمی ہے، مگر اس کی بیوی اپنے 1 مہینے کے بیٹے کو دودھ نہیں پلاتی، ڈبے والا دودھ پلاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہی رہتا ہے اور اسے اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے۔ اس کی خاطر وہ تمہیں بہت اچھی قیمت دے گا۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر شاید مجھے اس بات کی اجازت نہ دے۔ میری پڑوسن کہنے لگی، ایک بار تم پہلے میرے ساتھ چلو اور ان سے پوچھو کہ وہ تمہیں اس کی کیا قیمت دیں گے۔ اگر وہ پیسے بہت معقول ہوئے تو ظاہر سی بات ہے تمہارا شوہر انکار نہیں کر سکے گا، کیونکہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ پھر وہ تمہیں اچھی خوراک بھی دیں گے اور پھر تمہارے بیٹے کو بھی اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ یہ سوچ کر میں چپ ہو گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے میرے شوہر کی بہت قلیل سے تنخواہ تھی، میرا اس میں گزر بسر نہیں ہوتا تھا، نہ ہی میں اچھی خوراک کھا سکتی تھی۔ میرا بیٹا بھی بے حد کمزور سا تھا اور اولاد کی خاطر میں یہ قدم اٹھانے کے لیے بھی تیار تھی۔ حالانکہ کسی دوسرے بچے کو گود میں بڑھنا اور اپنے ہی بچے کے ساتھ اسے شریک بنانا آسان تو نہیں ہوتا، لیکن اپنے بچے کی خاطر میں یہ سب کرنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے بھی اپنی پڑوسن کی بات ٹھیک ہی لگی۔ پہلے میں لوگوں سے بات کر لوں تاکہ اگر مجھے وہاں سے اچھی تنخواہ ملنے کی امید ہوئی تو میں اپنے شوہر کو بھی قائل کر لوں گی۔ اگلے دن میں اپنے بچے کو گود میں لے کر پڑوسن کے ساتھ ان کے بنگلے میں پہنچ گئی۔ وہ واقعی بے تحاشا امیر لوگ تھے۔ جب میں اندر گئی تو اس گھر کی مالکن ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے صوفے پر بیٹھی تھی اور بچہ بے تحاشا روئے جا رہا تھا اور ایک کم عمر ملازمہ کی گود میں تھا جو اسے فیڈر پلا رہی تھی، لیکن بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ مالکن نے مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا اور اس کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی تھی۔ کہنے لگی، نہ جانے تمہارے مالک کے دماغ میں کون سا بھوسا بھرا ہوا ہے۔ آج کل لوگ بچوں کو ڈبے والا دودھ پلاتے ہیں اور بچے پل جاتے ہیں، لیکن نہیں، اسے اپنی بات ہی پوری کرنا ہوتی ہے۔ کہنے لگی، بہرحال یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تمہارے مالک ابھی کمرے میں ہیں، باہر آتے ہیں تو ان سے بات کر لو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر باہر چلی گئی اور ڈرائیور کو پکارنے لگی کہ اس نے شاپنگ پر جانا ہے، اس لیے گاڑی کو ریڈی کرے۔ میں تو اس عورت کو دیکھ کر حیران سے رہ گئی تھی، کیسی ماں تھی۔ خیر، پھر میں سوچنے لگی کہ شاید کوئی بیمار عورت ہے جو کہ مجبوری کی حالت میں اپنے بچے کو اس کے حق سے محروم کر رہی ہے، لیکن یہ تو ہٹی کٹی عورت تھی، صحت مند بھی تھی، اپنے بچے کو اس نعمت سے نواز سکتی تھی۔ لیکن شاید آج کل کی ماڈرن قسم کی مائیں ایسے ہی ہوتی ہیں، اپنے بچے کو ملازمہ کے رحم و کرم پر ہی پالتی ہیں، اسے سینے سے لگانے کی بجائے ملازمہ کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں۔ میں نے گہری ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ وقت کی بات تھی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اچھی خوراک کھاتی تاکہ میرا بیٹا بھی صحت مند ہوتا، اور اس عورت کے پاس سب کچھ تھا، لیکن یہ پھر بھی اپنی اولاد کو اس کے حق سے محروم رکھ رہی ہے۔ عورت اٹھ کے جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اس گھر کا مالک کمرے سے نکلا اور میری پڑوسن سے کہنے لگا، کیا یہ ہے وہی خاتون؟ پڑوسن کہنے لگی، جی یہی ہے۔ میری گود میں پکڑے میرے بیٹے کو اس نے بغور دیکھا، اور پھر میری صحت بھی کوئی بہت اچھی نہیں تھی، میں دبلی پتلی سی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ انہیں تو خود خوراک کی اچھی خاصی ضرورت ہے، یہ بھلا میرے بچے کو کیسے پال سکتی ہے؟ میں نے اس کی بات سن کر کہا، روزی روٹی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس سے اپنے بچوں کی خوراک کا ذریعہ بنایا ہے تو طاقت بھی وہی دیتا ہے۔ میری بات سن کر اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، میرا بچہ بہت بیمار رہنے لگا ہے کیونکہ اسے ڈبے والا دودھ موافق نہیں آیا۔ ڈاکٹر کہتا ہے اس بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، اور میری بیوی کسی طور پر بھی راضی نہیں ہے کہ بچے کو اس کا یہ حق دے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان رہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے کتنے پیسے دے سکتے ہیں؟ میرے سوال پر کہنے لگا، جتنے آپ چاہیں گی میں دوں گا، مجھے پیسے دینے میں کوئی پریشانی نہیں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ ٹھیک ہو، تندرست رہے۔ اس نے مجھے مہینے کا 50,000 کہا تھا۔ یہ سن کر تو میں حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔
یہ میری ضرورت سے اچھے خاصے زائد پیسے تھے۔ جب میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو پہلے وہ خاموش ہو گیا، لیکن تھوڑی سی پیش رفت کے بعد اس نے مجھے اجازت دے دی۔ اگلے دن جب میں اس بنگلے میں گئی، مالک گھر پر ہی موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر اپنا بیٹا مجھے پکڑا دیا، کہنے لگا آج آپ دن بھر یہی رہنا پڑے گا، ہاں رات کو 10 بجے کے بعد آپ جا سکتی ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لائی تھی۔ میں ایک ملازمہ کے ساتھ ایک کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرہ اس بچے کے لیے مخصوص تھا۔ وہ بچہ روئے جا رہا تھا، شاید شدید بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگایا، اسے چپ کروایا، لیکن اس بچے کو میری گود میں دیکھ کر میرا بیٹا بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے بچے کے حق میں کسی اور کو بھی شریک کر چکی تھی۔ میرا بیٹا بار بار میری طرف لپک کر گود میں آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت مالک کا بیٹا میری گود میں تھا۔ میں اسے دودھ پلا کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی سی دیکھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مالک کا بیٹا سو چکا تھا، لیکن میرا بیٹا جب بھی میری طرف لپکتا میں مجبوراً اسے خود سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی میرا بیٹا رو دے گا، اس لیے میں نے اس بچے کے کھلونے اپنے بیٹے کے ارد گرد رکھ دیے۔ میرا بیٹا ان کھلونوں سے بہل سا گیا۔ میں نے اس بچے کو سلایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ کمرے میں اے سی بھی آن تھا، اور پھر میرے اپنے بچے کو بھی بھوک لگ رہی تھی۔ کچھ اس کا بھی سونے کا وقت تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی سلا لیا، لیکن اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اسے لٹاؤں گی کہاں؟ بیڈ تو مالک کے بیٹے کا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو زمین پر ہی لٹا دیا اور خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، وہ اس نے مجھے تھما دیا۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ مالک کہہ رہے ہیں اسے تم پیو اور کچھ دیر بعد میں تمہیں پھل بھی لا کر دوں گی، وہ بھی سارے کا سارا تمہیں کھانا پڑے گا۔ یہ سن کر تو مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں یہ سب کیسے کھاؤں گی؟ وہ ملازمہ کہنے لگی مالک کا حکم ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ خوراک اچھی کھائیں گی تبھی ان کا بیٹا بھی صحت مند رہے گا۔ یہ سن کر میں نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ پورے 1 سال بعد میں نے دودھ کا پورا گلاس پیا تھا، ورنہ تو بس روز 2 گھونٹ دودھ 1 کپ چائے میں ڈال کر پتلی سی چائے پینے کو ملتی تھی۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وقت بھی انسان کو کیسے کیسے موڑ دکھاتا ہے۔ کہاں میں ایک روٹی کو ترستی تھی اور یہاں میرے سامنے دنیا جہاں کی ہر نعمت رکھی تھی۔ صرف اس مالک کے بچے کے توسط سے 5 دن میں ہی میری صحت میں واضح فرق آنا شروع ہوا تھا۔ لیکن ایک چیز جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ جب بھی میں مالک کے بیٹے کو کمرے میں لے جا کر کچھ دیر بعد ہی مالک کسی نہ کسی بہانے سے کمرے میں آ جاتا، مجھے بڑی عجیب سی نظر سے دیکھتا، مجھے الجھن سی محسوس ہوتی۔ میں فوراً سے اس کے بچے کو گود سے اتار دیتی۔ وہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگتا۔ مجھے اپنے مالک کی حرکت بہت بری سی لگتی کہ وہ کمرے میں کیوں بلا جھجک آ جاتے ہیں۔ جب 4-5 دن یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر میں نے ایک دن ان سے کہہ دیا دیکھیں مجھے ایسے اچھا نہیں لگتا، آپ بار بار کمرے میں کیوں آتے ہیں؟ میری بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگا سچی بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا جی کہیے۔ وہ کہنے لگا دیکھیں میں نے آپ کو جو کھانے پینے میں اتنے لوازمات پیش کرتا ہوں صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرا بچہ اچھی صحت کا مالک ہو۔ بس مجھے یہ وہم رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے بیٹے کی بجائے اپنے بیٹے پر زیادہ توجہ دیتی ہوں گی۔ میں اگر پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ کیا سمجھتا تھا وہ مجھے؟ کیا میں بے ایمان ہوں؟ اس کا کھا پی کر اپنے بچے کو صحت مند کروں گی، اس کے بیٹے کو پوچھوں گی بھی نہیں، یا اسے بھوکھا رکھوں گی؟ میں نے کہا صاحب میں غریب ضرور ہوں لیکن نمک حرام نہیں ہوں، اور آپ کو ایسے ہی شک ہے تو ٹھیک ہے، آپ کسی اور عورت کو رکھ لیں۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اپنا بچہ گود میں اٹھایا اور باہر جانے لگی۔ وہ مجھے پیچھے سے پکارتا رہ گیا، لیکن میں 1 منٹ بھی وہاں نہ رکی اور اپنے گھر آ گئی۔ میں غریب ضرور تھی لیکن بے ضمیر نہیں تھی۔ اتنی باتیں سننے کے بعد میں بھلا وہاں کیوں رکتی؟ میں اپنے بچے کا حق اس کے بیٹے کو دے رہی تھی، اس کا خیال بھی رکھتی تھی۔ جب تک میں وہاں ہوتی اس کے بچے کو سنبھالتی بھی تھی اور اپنے بچے کو اس کے کھلونوں سے بہلاتی رہتی۔ حالانکہ میرے بیٹے کا حق تھا کہ میں اسے توجہ دیتی۔ اسی رات مجھ پر ایک اور مصیبت ٹوٹ گئی۔ میرا شوہر واپس گھر آ رہا تھا کہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مجھے فون آیا اور کسی نے مجھے یہ بتایا کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ سننا تھا کہ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ جب تک میں ہاسپٹل پہنچی میرا شوہر فوت ہو چکا تھا، وہ بری طرح زخمی ہوا تھا۔ جب مجھے ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا تو میں غش کھا کر گر چکی تھی۔ کبھی اپنے چند ماہ کے بچے کو دیکھتی تو کبھی اپنے شوہر کے مردہ وجود کو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ہمارے گھر میں لوگوں کا رش لگ چکا تھا۔ صبح میرے شوہر کی تدفین ہو گئی۔ وہ رات میں نے ایسی ہی روتے ہوئے گزار دی، جبکہ میرے بیٹے کو خبر نہیں تھی کہ اس کے والد کی وفات ہو چکی ہے۔ جو بھی مجھے اور میرے بچے کو دیکھتا یہی کہتا کہ تم جوان ہو، اب یہ معصوم بچہ آگے کی زندگی کیسے کاٹے گا؟ تمہارا شوہر تو تمہیں اس جوانی میں اس دنیا سے چھوڑ کر چلا گیا۔
لوگوں کے الفاظ سرگوشیاں مجھے مزید پریشان کر رہی تھی۔ میں شوق سی بیٹھی تھی جب اگلے دن گھر کے دروازے کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ گلی کے بچے اس گاڑی کے ساتھ بھاگتے بھاگتے آئے تھے۔ ہر کوئی دیدہ پھاڑے اس بڑی سی گاڑی کو دیکھ رہا تھا کہ آ کر ہمارے اس چھوٹے سے محلے میں یہ بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی تھی۔ تبھی ہمارے گھر کا دروازہ کھلا اور مالک گھر میں داخل ہوئے۔ گاؤں کی عورتیں تو منہ کھولے ان کو دیکھنے لگی، جبکہ مالک سب کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے پاس آئے۔ حالات کی نزاکت کو انہیں اندازہ ہو چکا تھا۔ انہیں یہ بھی خبر ملی کہ میرے شوہر کی کل رات ہی وفات ہو چکی ہے، تو وہ مجھ سے تعزیت کرنے لگے۔ میں پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ تب مالک کہنے لگے، تم فکر مت کرو، دراصل میں تمہیں یہی بتانے آیا تھا کہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت ہی خراب ہے۔ وہ تو اب ملازمہ کے پاس بھی سکون سے نہیں رہتا، بس روتا ہی رہتا ہے۔ تمہاری گود کی اسے عادت ہو چکی ہے۔ مجھے تم سے یہی کہنا تھا کہ تم واپس آ جاؤ۔ میں اپنی غلطی پر معذرت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ پھر کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا۔ اس دن بس اپنے بچے کو لے کر تھوڑا حساس ہو گیا تھا، کیونکہ جس بچے کی سگی ماں اس کی سگی نہیں بن سکی تو بھلا اس کی رضائی ماں پر ایک دم سے کیسے یقین کر سکتا تھا۔ مالک بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ میرے شوہر کی وفات ہو چکی تھی، مگر گھر کا راشن بھی ختم ہونے کو تھا۔ مجھے کئی بار ملازمہ کا فون بھی آ چکا تھا کہ مالک کا بیٹا بڑا ہی بیمار ہے، صرف میری ہی گود میں سے سکون مل سکتا ہے۔ مجھے اس معصوم بچے کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ آخر کو میں ایک ماں تھی، میری گود میں بھی ایک معصوم سا بچہ تھا، بھلا میں دوسرے بچے کی کیسے فکر نہ کرتی۔ اسی دن میں نے مالک کو فون کیا تو انہوں نے گاڑی بھجوا دی، جس میں بیٹھ کر میں مالک کے گھر پہنچی تھی۔ میری حالت کافی خراب تھی، مگر اس کے باوجود میں نے جیسے ہی مالک کے بچے کو اٹھایا تو وہ فوراً خاموش ہو گیا اور میرے ساتھ کھیلنے لگا۔ اسے تو جیسے میری عادت ہو چکی تھی، ہر وقت میرے پاس ہی رہتا تھا۔ یہ دیکھ کر مالک بہت خوش ہوئے اور پھر ایک دن میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ تم اگر بہتر سمجھو تو یہیں رہ لو، میں تمہارے لیے کوارٹر خالی کروا دیتا ہوں۔ ویسے بھی تمہارے اس دنیا میں کوئی نہیں رہا ہے، رات کو اکیلی گھر جاتی ہو اور صبح واپس آ جاتی ہو، بہتر تو یہ ہے اکیلے رہنے سے تم یہیں رہ لیا کرو۔ مالک کی بات مجھے بری نہیں لگی تھی۔ اب تو مالک کا یہ رویہ میرے بیٹے کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا، وہ اس کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ جو بھی چیز اپنے بیٹے کے لیے لاتے وہی میرے بیٹے کے لیے بھی لے کر آتے، جبکہ مالکین کو اپنے بیٹے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ہر وقت ان کی شاپنگ اور دوستوں کے ساتھ پارٹی ہی ہوتی رہتی تھی۔ کئی بار تو وہ دوسرے ملک اکیلی اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے بھی جا چکی تھی۔ انہیں اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ ان کا بچہ کس حال میں ہے۔ میں اپنے شوہر کو یاد کر کے کافی اداسی رہنے لگی تھی۔ میرا بیٹا بھی اپنے باپ کو یاد کر کے روتا رہتا تھا، اکثر بیمار بھی رہتا تھا۔ ایک روز مالک کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں کوارٹر میں جانے لگی تو مالک بولے، آج تم یہیں رک جاؤ، میرے بیٹے کے کمرے میں سو جانا، میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے اور وہ صرف تمہارے پاس ہی سکون سے سوئے گا۔ مجبوراً مجھے وہاں رکنا پڑا۔ آدھی رات کو مالک کا بیٹا بھوک کی شدت سے جاگ اٹھا۔ میں اسے دودھ پلانے لگی مگر تبھی مالک کمرے میں چلے آئے۔ میں اپنے ہی دھیان میں بیٹھی تھی، جب قدموں کی آہٹ سنی تو بکلا کر مالک کے بیٹے کو خود سے دور کرنے لگی۔ وہ سو چکا تھا اور اس کی طبیعت بھی کچھ بہتر تھی۔ میری گھبراہٹ دیکھ کر مالک میرے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے اور پھر جو بولے وہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مالک کہنے لگے، دیکھو میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ دھیان سے سننا۔ میں ایک ایسی ہی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو نہ صرف دنیا داری سنبھالے بلکہ گھرداری اور میری ہونے والی اولاد کو بھی سنبھالے، اس کی اچھی تربیت کرے۔ جبکہ میں نے جس عورت سے شادی کی اس میں ایسی کوئی بھی خصوصیت موجود نہیں ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی تمہاری عدت پوری ہو میں تم سے نکاح کر لوں۔ تم میرے بیٹے کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہو، میرا بچہ بھی تم سے گل مل چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس کی ماں کا درجہ دے دوں۔ میں نے جب مالک کی بات سنی تو میرا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میں نے فوراً سے کہا کہ نہیں، مجھے صرف اپنے شوہر سے محبت ہے، میں اسے کیسے آپ سے نکاح کر سکتی ہوں؟ ابھی تو اس کی قبر کی مٹی بھی سوکھی نہیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر واپس اپنے کوارٹر میں چلی گئی، مگر مالک کہنے لگے، تمہیں اس فیصلے کا پورا اختیار ہے، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ مالک کا رویہ میرے بچے کے ساتھ بہت اچھا تھا، ان کی وجہ سے میرا بیٹا بھی آرام و آسائش میں پل رہا تھا۔ میں نے بہت سوچا، جب اپنے بچے کے فیوچر کو دیکھا اور مالک کے بیٹے کو، تو مجبوراً مجھے مالک کا فیصلہ ماننا پڑا، مگر مجھے مالکن کی طرف سے بڑی ہی بے چینی تھی۔ جیسے ہی میں نے مالک سے نکاح کے لیے ہاں کی تو مالکن یہ سن کر بھڑک اٹھی تھی۔ انہوں نے اسی وقت اپنے شوہر کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ایک ملازمت شادی کرنے کی؟ مالکن کسی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی اور مالک کو اپنا غلام سمجھتی تھی، مگر مالک نے انہیں کچھ نہ کہا اور 3 دفعہ طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ مالکن چیختی رہی، چلاتی رہی۔ اس نے اپنے باپ کو فون کر دیا، مگر مالک بھی بہت غصے میں تھے، وہ کسی کی نہیں سن رہے تھے۔
کچھ دیر بعد ایک بہت بڑی گاڑی آئی اور مالکن ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی گئی تھی۔ ساتھ میں یہ دھمکی بھی دے کر گئی تھی کہ میں تم دونوں کو دیکھ لوں گی۔ اگلے دن مالک نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ مالکن کو اس کا باپ ہمیشہ کے لیے کینیڈا لے کر چلا گیا اور ان کا قصہ بھی ختم ہو گیا۔ مگر مجھے بڑا افسوس ہوا تھا کہ کاش مالکن اپنے بیٹے کو وقت دیتی، اس گھر کو گھر سمجھتی، مگر ان کی دوستیاں تو بہت سے لوگوں سے تھی، ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب کبھی کبھی مجھے لگتا کہ میں نے یہ فیصلہ کر کے غلط کیا ہے، مگر شادی کے بعد جب میں نے مالک کی محبت دیکھی تو میں خود کو خوش قسمت تصور کرنے لگی۔ شاید یہ سب کچھ میرے نصیب میں لکھا تھا۔ میرے بیٹے کو باپ کا پیار مل رہا تھا، وہی مالک کے بیٹے کو ایک ماں کی محبت مل رہی تھی۔ میں اپنے رب کی ذات کا شکر ادا کرنے لگی، اس نے کیسے ایک در سے باقی در کھولے تھے اور میری زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔